محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وسلم کا اس شعبان کے مہینے میں کیا طریقہ ہوتا تھا، آپ یہ مہینہ کیسے گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں شعبان کے روزے رکھتے تھے، تو عائشہ فرماتی ہیں ہم کہتے تھے کہ اب کوئی دن ناغہ نہیں کریں گے، اور ناغہ کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اب اس ماہ میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سوائے رمضان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے تو اتنے کہ ہم کہتے تھے کہ اب روزے ترک نہیں کریں گے، اور ترک کرتے تھے تو اتنے کہ ہم کہتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزے رکھنا بہت ہی مرغوب تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو شعبان میں روزے رکھتے دیکھتی ہوں؟ فرمایا عائشہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی مرنے والوں کے نام لکھ کر ملک الموت کو اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں نقل کر کے دیا جائے کہ میرا روزہ ہو۔ ام المومنین ام سلمہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان میں مرنے والوں کے نام زندوں میں سے نکال کر مردوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر کرتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام شعبان، کہ شعبان کے جو ہے وہ روزے رمضان کی تعظیم کے لیے رکھنے چاہیے، اور اس کا بہترین روزہ ہے، تمام روزوں میں سے بہترین روزہ شعبان کا روزہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین مہینہ شعبان کا مہینہ تھا، آپ اس کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے، یہ آپ کا خاص طریقہ تھا، آپ اس میں روزے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ جس آدمی نے روزے پہلے نہ رکھے ہوں اور شعبان کے آخری تاریخوں میں روزے نہ رکھے، کیونکہ رمضان کے اندر اس کو پھر طاقت نہیں رہے گی روزہ رکھنے کی، لیکن جو شروع سے رکھ رہا ہو تو پھر وہ آ بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے لیے اس سے خیر کثیر پھوٹ کر نکلتی ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار، تیرے رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سے 4 کا انتخاب فرمایا ہے، پھر 4 میں سے ایک کو چن لیا، ملائکہ میں سے 4 کا انتخاب کیا، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، پھر 4 میں سے جبرائیل کو چن لیا۔ انبیاء میں سے 4 کا انتخاب کیا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ صحابہ میں سے 4 کا انتخاب کیا، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، پھر ان میں سے ابوبکر کو چن لیا۔ مسجدوں میں سے 4 مسجدوں کا انتخاب کیا، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد انبیاء، مدینہ شریف کی مسجد اور مسجد نبوی، مسجد طور سینہ، پھر ان میں سے کعبہ شریف کو چن لیا۔ اور ایام میں سے 4 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، روز فطر، روز اضحیٰ، روز عرفہ یعنی حج کا دن، اور روز عاشوراء 10ویں محرم کا دن، پھر ان میں سے روز حج کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا۔ راتوں میں سے 4 راتوں کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، پھر شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور شب قدر، شب جمعہ، شب عید، ان میں سے شب قدر کو چن لیا۔ بستیوں میں سے 4 بستیوں کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، مکہ شریف، مدینہ پاک، بیت المقدس اور مساجد العشائر، ان میں سے مکہ شریف کو چن لیا۔ پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ چھانٹے، احد، طور سینہ، لکان، ان میں سے طور کو اللہ نے چن لیا۔ دریاؤں میں 4 کو چن لیا، جیہون، سیہون، نیل، فرات، ان میں سے فرات کو چن لیا۔ مہینوں میں سے 4 کو انتخاب کیا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم، ان میں سے شعبان کو اللہ نے چن لیا۔ شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ پس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، اسی طرح آپ کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اور رمضان میری امت کا۔
شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان بالکل پاک کر دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ رب العالمین کے سامنے اس ماہ میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے اعمال کی پیشی کے وقت روزے دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی مہینوں پر رجب کی فضیلت ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور باقی مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے دوسرے تمام انبیاء پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے اور مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ ضعیف و مسکین آدمی اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت حاصل کر لیں، اور حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر شرعی حد ہوتی اس پر حد لگا دیتے ورنہ آزاد کر دیتے۔ شعبان کے 5 حروف ہیں: شین شرف کا، عین الف کا، با بر کا، بر کا معنی ہے احسان بھلائی، الف الفت کا، نون نور کا۔ اس مہینے میں یہ پانچوں عطیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں بھلائیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں کو ترک کیا جاتا ہے، خطاؤں کا اتار کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کی جاتی ہے، اور درود بھیجنے کا یہ خاص مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو درود بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں فرماتا ہے۔ اس لیے ہر دانشمند مومن کے لیے مناسب ہے کہ اس مہینے میں غافل نہ رہے، بلکہ رمضان کی استقبال کی تیاری اس مہینے میں کر لے، گزشتہ گناہوں کی توبہ کرے، گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان میں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے زاری کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے، کیونکہ یہ مہینہ آپ ہی کا ہے، تاکہ دل کی خرابی درست ہو جائے اور اندرونی بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تاخیر اور ٹال مٹول نہ کرے کہ کل کو کر لوں گا، کیونکہ دن 3 ہی ہیں، ایک وہ جو کل گزر گیا، ایک آج کا دن جو عمل کا دن ہے، ایک آنے والا کل جس کی امید ہی امید ہے، معلوم نہیں وہ اس کے لیے آئے گا یا نہیں۔ گزشتہ کل ایک نصیحت ہے، آج کا دن غنیمت ہے، آنے والا کل صرف خیال ہے۔ اسی طرح مہینے 3 ہیں، جب رجب تو گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، رمضان کا انتظار ہے، معلوم نہیں اس مہینے تک زندہ رہے یا نہ رہے، بس شعبان ہی ان دونوں کے درمیان ہے، اس لیے اسی میں اطاعت کو غنیمت سمجھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افلاس سے پہلے، فراغت اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔